بہت سارے حضرات کی زبان سے یہ بات آپ نے کثرت کے ساتھ سنی ہوگی کہ فلاں لوگوں کے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ میری نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے، انہوں نے میری بات نہیں مانی جس کے بنا پہ ان کے اوپر یہ مصیبت آئی، یہ آفت آئی، یہ مرض لاحق ہوا۔ اس طرح کے الفاظ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کسی کے لیے مناسب نہیں۔ یہ الفاظ صرف انبیاء علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ انزل الناس منازلہم، لوگ اپنے مرتبے کو پہچانے، اس کے اعتبار سے بات کریں۔ یہ ہمارا مرتبہ نہیں ہے کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے کسی کے اوپر مصیبت آئے، کسی کے اوپر عذاب آئے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، ان کے قوموں کے اوپر جو عذاب اللہ کی طرف سے آئے وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن میرا اور آپ کا مرتبہ اس تک نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں کہ فلاں لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اس لیے ان کے اوپر مصیبت آئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ میں ضرر کا مالک ہوں، نفع اور ضرر کا مالک ایک اللہ ہے۔ عذاب، بیماری، پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اور انسان کے بدعمالیوں کی بنا پر آتی ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ نہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ میری جو نافرمانی نہیں کرتا میں ان کے اوپر عذاب بھیج دوں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے اگر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ اللہ کے حکم مانیں، اس کے اطاعت کے مطابق زندگی گزارے، آپ پر عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب آنے کا تعلق انسان کی نافرمانیوں کے ساتھ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کسی آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی فوراً انسان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالًا بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ أَجَلُهُمْ، اگر فوراً ہی کسی کے گناہ کی وجہ سے ہم اس کو پکڑنا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کون بچے گا؟ پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ڈیل دے رکھا ہے، ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جس کے بنا پر ہم بجائے جنت کے جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔